10واں سپارہ سورۃ الانفال، آیت نمبر 41۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وَاعْلَمُوا، اعلموا، تم یقین رکھو، غنیمتم، جو غنیمت تمہیں حاصل ہو، خمسہ، پانچواں حصہ اس کا، لذی القربا، لام واسطے ذی والے، القربا قرابت، جو قرابت والے ہیں، یتاما یتیم کی جمع، مساکین مسکین کی جمع، ابن السبیل مسافر، راستے والا یا مسافر۔ یوم الفرقان، الفرقان فرق سے، التقا، ملی، الجمعان، دو جماعتیں، مد مقابل ہوئی دو جماعتیں۔ ترجمہ، اور یقین رکھو تم، جو بھی تمہیں غنیمت حاصل ہو، پس بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ، اور رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رشتہ داروں کے لیے، یتیم مسکین اور مسافروں کے لیے، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر، اس غیبی مدد پر جو ہم نے اتاری اپنے بندے پر یوم الفرقان کو، جس دن دو جماعتیں آپس میں مد مقابل ہوئی، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ انفال کا جو سب سے بنیادی مضمون ہے وہ ہے جہاد، اور جہاد میں ملنے والی غنیمت، کہ اس غنیمت کا کیا کیا جائے۔ جیسا کہ پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ پہلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا فرمائیں، ان کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ مال غنیمت آپ کے لیے حلال کر دی گئی۔ پہلی امتوں میں جس میں جہاد تھا، جب مال غنیمت جمع ہو جاتا تو اس کو ایک میدان میں ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے، اللہ کی طرف سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتی۔ یہ علامت تھی مقبول ہونے کی، اور اگر نہ جلایا جاتا، وہ مال وہیں پڑا ہوا گل سڑ جاتا، تو نشانی تھی کہ قبول نہیں ہو۔
اس امت کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے اللہ تعالی نے اس غنیمت کو حلال کیا ہے۔ صرف حلال ہی نہیں کیا بلکہ اطیب الحلال عند اللہ، یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو حلال مال ہے وہ مال غنیمت ہے، وہ مال غنیمت ہے۔ اس لیے کہ باقی جو اموال ہیں، ویسے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ساری کائنات کا، کائنات کی ایک ایک چیز کا، خود انسانوں کا، انسانوں کی چیزوں کا، سب کا مالک اللہ ہے، حقیقی مالک وہ ہے۔ لیکن اللہ تعالی نے کچھ روز کے لیے چیزیں اپنے بندوں کو دی ہیں، ظاہری طور پر مالک ان کو بنایا ہے، ان کو مالک بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا، کیا لوگ دیکھتے نہیں ان چوپایوں کو، ان جانوروں کو، کس طرح ہم نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، ہم نے اپنی قدرت سے ہم نے پیدا کیا، کسی میں ایسی طاقت نہیں ہے کہ ان جیسی چیزیں بنا کے دکھا سکے۔ کون بنا سکتا ہے گائے کو، بھینس کو، اور جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں کس طرح خوبصورت، پھر اللہ تعالیٰ نے کتنے جانور پیدا کیے، پرندے پیدا کیے اپنی قدرت سے، اپنا ہی حسن و جمال ہے، عجیب عجیب ان کا چہچہانا ہے، ان کا بولنا ہے، ان کی آوازیں بھی انسان کے دل کو لبھاتی ہیں، ان کی شکلیں بھی، کیسے کیسے طوطے، کیسی کیسی چڑیا، کہ انسان ان کو دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے، مختلف پرندے، فرمایا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں ہم نے، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، لوگ اس کے مالک بن گئے، ظاہری ملکیت میں دے دیا، وہ مالک ہو گئے۔ تو مالک ہر چیز کا اللہ، ظاہری طور پر مالک چند روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنا دیا، بندے کو بنا دیا۔ اب جب بندہ نافرمانی پہ آ جائے، بغاوت اور سرکشی پہ آ جائے، تو اللہ تعالی سب سے پہلے اس کی اصلاح کا بندوبست فرماتے ہیں، انبیاء کرام کا بھیجنا، انبیاء کے نائبین کا آنا، کتابوں کا نازل کرنا، مختلف حالات اور واقعات سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنا کہ یہ بندے کسی طریقے سے سمجھنے والے بن جائیں، سمجھ جائیں تو ٹھیک ہے، نہ سمجھیں تو پھر اللہ رب العزت اپنے ان خبردار کرنے والوں کو، انبیاء کو، ان کے نائبین کو، ان کے متبعین کو جہاد کا حکم دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ لوگ اپنی بغاوت سے باز آ جائیں، رک جائیں اپنے اس کام سے۔ فرمایا جب جاؤ ان کو پھر دوبارہ دعوت دو کہ دیکھو تم کلمہ پڑھ لو، تم ہمارے بھائی ہو، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور اگر تم اس طرح بغاوت کرو گے کہ اللہ کے نظام کے تم مقابلہ شروع کرو گے، اللہ کے نمائندوں کا مقابلہ کرنا شروع کرو گے، تو پھر تمہیں ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سب کچھ کے باوجود پھر وہ کہ نہیں ہم نے مقابلہ کرنا ہی کرنا ہے، تو
اللہ تعالی سب سے پہلے ان کا جو مال ہوتا ہے، ان کے پاس جو مال ہوتا ہے، اس کی ملکیت وہ ختم کر دیتے ہیں جو اللہ نے انسان کو مال کا مالک بنایا تھا، ظاہری طور پر بنا تھا نا، وہ ملکیت اس کی ختم کر دی جاتی ہے، بحق کے سرکار ضبط ہو گئی وہ چیز کہ ہم اتنا کچھ دے رہے ہیں، تم یہ کرتے ہو، ختم، واپس کر، تو وہ مال دوبارہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے جس اللہ نے ان کو مالک بنایا تھا۔ اور جب جہاد ہوا، اس میں کامیابی ہو گئی، تو اب یہ مال غنیمت تو اللہ کا، اللہ نے مالک بنایا اور اللہ نے ملکیت اس کی ختم کی۔ تو فرمایا جب اللہ نے اس کی ملکیت ختم کی ہے، اب اللہ کی مرضی جس کو اس کا مالک بنا دے، اللہ کی مرضی۔ تو جب یہ اللہ کی ملکیت میں جو پہلے بھی حقیقی مالک تھا، اب ظاہری مالک بھی وہی ہو گیا، تو اب اللہ یہ مال جس کو عطا فرمائے، براہ راست مال اللہ کی جانب سے اس بندے کو ملتا ہے۔ اب اللہ سے بندے کے پاس آیا، درمیان میں اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کے پاس مال آتا ہے وہ کسی واسطے سے آتا ہے، اور وہ واسطہ کسی انسان کا ہوتا ہے۔ کہیں مزدوری کی، اس نے پیسہ دیا، ملازمت کی، اس نے پیسہ دیا، اس نے کاروبار کیا، چیز اس کو دی، اس نے پیسہ اس کو دیا، کسی نہ کسی واسطے سے پیسہ آتا ہے۔ واسطہ ناجائز بھی ہو سکتا ہے، واسطہ جائز بھی ہو سکتا ہے، واسطہ حرام بھی ہو سکتا ہے، واسطہ مشتبہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی اور کمزوری بھی ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اس بندے نے جس بندے سے لیا ہے، یہاں پر کچھ کمزوری نہیں ہے، لیکن اس سے پیچھے جو وہ اس کے پاس مال آیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ناجائز ذریعہ ہو۔ تو الغرض جو دیگر مال آ رہے ہوتے ہیں وہ واسطوں کے ذریعے سے آ رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمزوری آ سکتی ہے۔ جو مال غنیمت ہوتا ہے یہ براہ راست اللہ کی طرف سے بندے کو مل رہا ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اس لیے فرمایا مال غنیمت صرف حلال نہیں ہے، اطیب الحلال، جتنے بھی حلال مال ہیں ان سب سے زیادہ حلال مال مال غنیمت ہے، سب سے زیادہ، اس کو اطیب اور بہترین قرار دیا گیا ہے۔ اب چونکہ جہاد کرنے والے جو ہیں سب سے زیادہ ہمت تو انہوں نے کی، اللہ کے حکموں کو انہوں نے مانا، وفاداری کا اظہار انہوں نے کیا، اپنا گھر وہ چھوڑ کر گئے، کاروبار وہ چھوڑ کر گئے، بیوی بچوں کو وہ چھوڑ کر گئے، وطن کو وہ چھوڑ کر گئے، سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر گئے، کوئی پرواہ نہیں کی۔ کہ اللہ کے باغیوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اللہ کے حکم سے، بس اب ہم جائیں گے جو بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تب ٹھیک ہے، اگر زندگی ہوئی تو واپس آ جائے۔ تو ان لوگوں نے بھی وفاداری کی حد کر دی، ان لوگوں نے بھی وفاداری کی حد کر دی، تو فرمایا کہ سب سے پہلے تو غنیمت کے مستحق یہی لوگ ہیں، سب سے پہلے غنیمت کے مستحق یہ لوگ ہیں۔ نہ ان کو کرائے پر لے کے جایا گیا، نہ ان کی تنخواہ متعین کی گئی، نہ کوئی دیگر سہولیات۔ اللہ کی رضا کے لیے جان کون قربان کرنا چاہتا ہے؟ اس واسطے گئے جب مال اللہ کی جانب سے دیا جانا ہے تو فرمایا کہ میرا حکم یہ ہے، اس مال غنیمت کو کرو 5 حصے،
4 حصے تو ان جہاد کرنے والوں میں ہی تقسیم کر دو، 4 تو ان کو دے دو، جو 5واں حصہ ہے اس کو روک لینا ہے، اس لیے کہ کتنے لوگ مسلمانوں میں ایسے بھی ہیں ان کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ جہاد کے لیے جائیں، ان کی بھی تمنا تھی، لیکن ان کی کچھ ایسی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے وہ لوگ جا نہیں پائے، پہنچ نہیں پائے وہ لوگ وہاں پر جہاں پر جانا تھا جہاد کے لیے، جگہ بہت دور تھی، پیدل جا نہیں سکتے تھے، سواری کا انتظام تھا نہیں ان کے، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی 10ویں سپارہ کی ہے تو آج پہلی آیت پڑھ رہے ہیں نا، جو بالکل آخری آیات ہیں اس سپارے کی، اس میں اللہ نے یہی مضمون بیان کیا۔ کتنے صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاس آتے تھے، جی آپ ہمارا نام بھی مجاہدین کے فہرست میں لکھ لیں، ہم بھی اس جہاد پر جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنا دور جانا ہے، وہاں غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، تمہارے پاس سواری ہے؟ 500-700 کلومیٹر مدینہ سے تھا، گرمی کا موسم ہے، جا سکتے ہو؟ جی نہیں، یہ آپ ہمارے لیے بندوبست کر دیں۔ یہ بندوبست نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کی دلی کیفیت کو جانتے ہیں کہ ان کی اس وقت کیا حالت تھی۔ فرمایا وہ روتے ہوئے آپ کی مجلس سے اٹھ کے جا رہے تھے، دل میں تمنا تھی کاش کہ ہمارا بندوبست بھی ہو جاتا اور ہم بھی جہاد کے اندر شریک ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اگر نہیں گئے جہاد پر تو کوئی بات نہیں، ہماری جانب سے ان پر کوئی الزام نہیں ہے، نیت ان کی خالص ہے، مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا پاتے۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، نہیں جا سکتے، جانا وہ بھی چاہتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے، تو فرمایا کہ 5واں حصہ الگ کر لو، جو 5واں حصہ ہے وہ ایسے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، 4 انہی میں، اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات یہ فرق کیا کرتے تھے کہ جو خود بھی گیا اور سواری بھی لے کے گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اس کو 2 حصے دیتے، جو اکیلا گیا اس کو 1 دیتے، کیونکہ جو جانے والا اس نے گھوڑے پر بھی خرچ کیا پورا راستہ، تو آپ اس کو 2 حصے دیتے تھے۔ تو جو 5واں حصہ ہے فرمایا مال غنیمت کا، وہ کن کو ملے گا؟ اس کا نام لیا اللہ نے للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ 6 چیزیں اللہ نے ذکر کی۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اپنا نام ذکر کیا للہ، کہ 5واں حصہ جو ہے اس میں سے اللہ کا حصہ ہوگا۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ اللہ نے یوں سمجھو کہ بطور برکت کا ذکر کیا، تو وہ تو ہمارا ہو گیا نا، ایک حصہ تو پھر ہمارا نکلے گا، تو جو اللہ کا ہوگا وہ بھی کدھر جائے گا؟ انہی میں جائے گا جو اگلے 5 ہیں۔ وللرسول، تو گویا کہ جو عملی طور پر تقسیم ہوگی تو اس میں حصہ ہے للرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور آپ کے رشتہ داروں کا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے لیے اور آپ کے جو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں ان کے لیے زکوٰۃ، صدقات، ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا کہ جائز نہیں ہے۔ اوساخ الناس فرمایا گیا، اوساخ اموال الناس، کہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں، حرام چیز نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ یہ مال کا ہے ایسی ہی چیز کہ اس کے ذریعے سے باقی مال کو صاف کیا جاتا ہے،
جس طرح انسان کے جسم سے میل اترتی ہے نا، فرمایا زکوٰۃ بھی یہ مال کی میل ہوتی ہے سمجھو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے قرابت داروں کے لیے اس زکوٰۃ کو، صدقات کو بہتر نہیں سمجھا۔ لیکن اب لازمی بات ہے جب ہر وقت وہ دین کے کام کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تو ضروریات تو ان کی بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو مال غنیمت آئے گا اس میں سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کو دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اپنا خرچ اسی مال غنیمت ہی سے چلایا کرتے تھے۔ جب تک مکہ المکرمہ میں تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں کے مالوں سے تم اکثر کام جو ہے وہ چلا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذریعہ بنا دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال ہی آپ کے حوالے کر دیا، جبکہ مکہ المکرمہ کی وہ امیر ترین خاتون تھی، اور جب بھی جس موقع پر بھی ضرورت پڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال پیش کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود ارشاد فرمایا کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابوبکر کے مال نے دیا ہے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے دیا ہے۔ کم عقل ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کا مال کھا گئے، ان کو نہیں دیا۔ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے مال نے جتنا ہمیں نفع دیا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ وہ مال لینے والے نہیں تھے، لٹانے والے تھے، دینے والے تھے وہ مال۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مقدم ان کو دیا جائے گا۔ والیتامى، اسی طریقے سے فرمایا کہ وہ جو ابھی نابالغ ہیں اور ماں باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، فرمایا ان کا بھی حق اس کے اندر بنتا ہے، ان کو اس میں سے دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزار سکے، کسی سے مانگنے والے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں۔ والمساکین، فرمایا جو مسکین ہیں، جن کی اپنی جائز اور ذاتی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، فرمایا کہ 5ویں حصے میں سے ان کی مدد کرنی ہے۔ وابن السبیل، مسافر ہے، وطن سے دور ہے، وطن میں اس کے پاس اگرچہ کچھ موجود ہے لیکن وہ یہاں پر آ کر گردش زمانہ کا شکار ہو گیا کہ مشکل ہے کہ اب اپنے مال تک پہنچے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی تو اس کو ضرورت ہے نا، کیسے پہنچے؟ فرمایا ان مسافروں کا بھی حق ہے، ان مسافروں کا بھی حق ہے کہ ان کو اس میں سے دیا جائے تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کا نظام بھی چلے اور تمہارا نظام بھی چلتا رہے۔ 4 حصے تمہیں دیے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان کر دیا کہ جو غنیمت ہو 5 حصے کریں، 4 حصے انہی میں تقسیم کر دیے جائیں، اور جو 5واں حصہ ہے اس کو ان 5 کے درمیان تقسیم کیا جائے، ان کے درمیان دیا جائے گا۔ چونکہ مال غنیمت جب حاصل ہوتا ہے تو اس بندے ہی کو معلوم ہے کہ جو لے رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ مال غنیمت کافروں کے پاس کتنا مال ہے، کس کی جیب میں کتنا ہے، فلاں جگہ اس نے کتنا رکھا ہوا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے فرمایا انما غنمتم من شیء، جو بھی تمہیں غنیمت میں سے ملے اس میں سے 5واں حصہ ادھر ہے،
اور 4 حصے تم میں تقسیم ہوں گے، تم ان میں سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپا سکتے، ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی سوئی کے دھاگے کو بھی چھپا لے گا تو یہ بھی خیانت میں آئے گا۔ سوئی کا دھاگا بھی ہے، فرمایا وہ بھی لاؤ، مال غنیمت میں جمع کراؤ، پھر جس کے حصے میں جو آئے گا وہ لے کے جائے گا، وہ لے کے جائے گا۔ تو اس لیے اس سے پہلے فرمایا ما غنمتم من شیء، پھر 5 کا ذکر کرنے کے بعد پھر دوبارہ فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے، تمہارا اللہ پر ایمان ہے، تمہیں ایسا کرنا پڑے گا۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، جس دن کفار اور مسلمان آپس میں ٹکرائے اس دن اللہ نے غیبی مدد کی۔ اگر اس غیبی مدد پر تمہارا ایمان ہے تو تمہیں سب جمع بھی کروانا پڑے گا اور تقسیم بھی ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ چیز میں لے لوں گا تو میرے مزے ہو جائیں گے۔ فرمایا اصل بات اللہ کی غیبی مدد کی ہے۔ اگر اللہ کی مدد تمہیں حاصل رہے تو پھر تم کامیاب ہو، اگر وہ مدد اللہ کی اٹھ جائے ساری دنیا کے بھی تم مالک بن جاؤ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ اس لیے چیزوں کو نہیں دیکھنا، اللہ کی نصرت اور غیبی مدد کی طرف نظر دوڑانی ہے کہ جب ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے اللہ ایسی مدد کرے گا ہمیں اس مال کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اللہ غیب کے خزانے سے ہمیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ان لوگوں نے، ایمان والوں نے، صحابہ کرام نے ذرہ ذرہ بھی ہمیشہ اور ہر موقع پر جمع کرایا۔ جب کسرا فتح ہوا، مال غنیمت جمع ہوا، اللہ اکبر، رات کے اندھیرے میں ایک شخص آتا ہے، منہ کو لپیٹا ہوا ہے اور آ کر کہنے لگا کہ وہ جو بادشاہ تھا نا، اس کا تخت جو ہے نا، وہ تاج، اس کا جو تاج وہ پہنتا تھا سونے کا بنا ہوا، وہ آ کے اس نے اندھیرے میں جمع کرایا۔ کوئی دیکھنے والا نہیں، تو جمع کرنے والے نے پوچھا بھی تیرا نام کیا ہے؟ کہ تیرا نام کیا ہے کہ اتنا ایمان والا آدمی سونے کا تاج ہے اور وہ جمع کرا رہا ہے؟ بھی اگر چھپا بھی لیتا، ہمیں تو نہیں پتا تھا نا کہ بادشاہ کا تاج یہاں پر ہے، تو ہمیشہ کے لیے ظاہری طور پر اس کے پاس مال ہی مال ہو جاتا، اتنی قیمتی چیز اس کے پاس تھی۔ کہا تیرا نام کیا ہے وہ بتا دے، لکھ دوں کہ فلاں نے یہ جمع کرایا۔ اس نے کہا جس کے ڈر کی وجہ سے جمع کرا رہا ہوں وہ خوب جانتا ہے۔ بس اتنی بات کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ کہا میں نام نمود کے لیے نہیں آیا، آج تک تاریخ میں اس کا نام معلوم نہیں ہے کہ کسرا کے بادشاہ کا تاج کس نے لا کے جمع کرایا۔ وہ اپنا منہ لپیٹ کے آیا کہ بندوں میں میرا نام نہ ہو، جس کی وجہ سے ہے بس وہ راضی ہو۔ یہاں تو آج جس کو جو ملے نا، بس کہتے ہیں ہڑپ ہے، بس ٹھیک ہے، جانے دو جانے دو۔ اللہ نے کہا اگر ایمان ہے تو پھر ایسا کرنا پڑے۔ تو ان کے ایمان کے تو کیا ہی کہنے، ان کے ایمان کے تو کیا ہی کہنے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا تمہارا کام ہے ہمارے حکموں کے مطابق چلنا، اللہ قادر ہے، اللہ غیب سے تمہاری مدد فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات کی پوری پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔